بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ بہت ہی مبارک ہے، بہت عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن کچھ اوقات، کچھ گھڑیاں جن کی اللہ رب العزت نے بھی عظمت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شان بتائی، یعنی رمضان المبارک میں جمعہ کا دن بڑا افضل ہے، اور آخری عشرے میں طاق راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، اور اسی طرح پھر لیلۃ القدر کی رات جو آخری عشرے میں طاق راتوں میں آتی ہے، ہمارے ملک میں پاکستان میں اس کا اہتمام زیادہ تر 27ویں کی رات کو کیا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش کے لیے پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا تاکہ اس رات کو تلاش کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات جو بہت ہی فضیلت والی رات ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو آپ نے پھر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور حکم بھی یہی دیا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان طاق راتوں میں جو آخری عشرے میں آتی ہیں ان میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ اور بہت سی روایتوں کے اندر 27ویں رات کا بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کئی روایتیں ملتی ہیں، اس لیے اس کا اہتمام زیادہ تر اس میں ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک رات مخصوص نہیں، وہ بدل بدل کے آتی ہے، کبھی کسی طاق رات میں آ گئی، کبھی کسی رات میں آ گئی۔ تو بہرحال اس چیز کو اللہ نے اس لیے پوشیدہ رکھا تاکہ میرے محبوب کی امت تلاش کرتی رہے، عبادت میں مشغول رہے، ان کو ثواب ملتا رہے، میں ان کے درجات کو بلند کرتا رہوں، ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں، یہ اس کے اندر حکمت ہے۔ اور پھر اس رات میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی دعا مانگ لی جائے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا۔ اس گھڑی کو بھی پوشیدہ کر دیا۔ اب جو بندہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے وہ طاق راتوں میں اس مبارک وقت کو تلاش بھی کرتا رہتا ہے، اس گھڑی کو تلاش بھی کرتا رہتا ہے، اسے نہیں ملتی، کوئی آثار اور نشانیاں، علامتیں نظر نہیں آتی، پھر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔
اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب دیکھو اس سورہ قدر کے اندر یہی بتایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قدر کا لفظ آ گیا اس میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، دوسری دفعہ قدر کا لفظ آ گیا، لیلۃ القدر تیسری دفعہ قدر، خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل۔ اب اس سورت کا شان نزول سمجھے پھر پتہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایسے ایسے عابد گزرے ہیں جو 1000 سال تک دن میں جہاد کرتے رہے، روزہ رکھ کر، اور رات پوری عبادت کرتے رہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو پریشان، حد سے زیادہ پریشان، ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، 1000 سال کس کی عمر ہے؟ 100 سال تک کوئی پہنچتا نہیں، اگر وہ پہنچتا بھی ہے تو بس وہ چارپائی پہ ہی ہوتا ہے، وہ کیا جہاد کرے گا؟ 100 سال کا بابا کیا لڑائی کرے گا کسی سے؟ وہ 1000 سال تک سر میں درد نہیں، آنکھ میں درد نہیں، پیٹ میں درد نہیں، کمزوری نہیں، بخار نہیں، تندرست، طاقت، اور پھر 1000 سال تک عبادت بھی اتنی ہمت کے ساتھ، پوری رات عبادت اور پورا دن جہاد۔ ہم تو تھوڑا سا بازار سے ہو کے آ جائیں تو کہتے ہیں تھک گئے، ان میں تھکاوٹ نام کی چیز ہی نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ نے تو رونا شروع کر دیا، ہم تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ فوراً جبرائیل امین آئے، اللہ اکبر، کتنی محبوب کی شان اور کتنی محبوب کی امت کی شان، یہ سورت نازل ہو گئی۔ سورہ قدر کا نزول ہوا، فرمایا یہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کا ثواب۔ 1000 مہینوں کے 83 سال بنتے ہیں، 83 سال کی عبادت سے ایک رات کی جو عبادت ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس کے برابر نہیں کہا، اس سے بھی زیادہ۔ محنت تھوڑی، اجر زیادہ۔ یہ ہے اللہ کی خاص رحمت اپنے محبوب کی امت کے لیے۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور وہ اس طرح پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھنا ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ بیٹھے ہوئے، اتحیات کی شکل میں بیٹھ سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس طرح آپ کو سہولت ہو اسی طرح بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اب اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، لیکن اتنا کام ضرور کریں، دعا مانگنے سے پہلے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لیں۔ اب سال میں ایک دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس ایک رات کو بھی ہم غفلت سے گزار دیں تو یہ تو ہماری اپنی بدبختی ہے، اپنا نقصان ہے، اپنی بربادی اور اپنی ہلاکت ہے۔ اگر کوئی دنیا کا معاملہ ہو تو اس میں تو ہم بڑے تیز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے بھی آج رات یہاں ڈیوٹی دینی ہے، آپ کو 1000 روپیہ ملے گا، 1000 روپے کی خاطر
ہم پوری رات ڈیوٹی دیں گے، کوئی بات نہیں، ایک ہی رات ہے، اور جس کا اتنا بڑا انعام ہے تو اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم بڑے تیز ہیں۔ وہ ایک میمن کی بات بڑی مشہور ہے، اس کی موت واقعہ ہو گئی، فرشتے آ گئے، پوچھا ہاں بھائی آپ کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں؟ اس نے کہا بھائی میں نہ جنت کو جانتا ہوں نہ دوزخ کو جانتا ہوں، جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہے مجھے وہاں بھیج دو۔ دنیا کے لیے تو ہم ایسے ہیں، آخرت کے لیے بھی یہ فکر کریں نا، آخرت کی ترقی کے لیے بھی، اس کی کامیابی کے لیے۔ ایک رات میں اتنا بڑا اجر مل رہا ہے تو ہم خراٹے بھر کے سو جائیں، پرواہ نہ کریں، یہ تو بڑی بدقسمت ہے، بد نصیبی ہے بہت زیادہ۔ اس لیے اہتمام کریں، اس رات کی جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں وہ حاصل کر لیں۔ وہ گھڑی قبولیت والی، آپ کو اس کی کوئی علامت کوئی نشانی نظر آئے یا نہ آئے، آپ اس نیت سے اس کو تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ تو فضیلت اگر میں اس کی بیان کرنے لگوں تو پوری رات بھی گزر سکتی ہے، مہینوں کے مہینے بھی گزر سکتے ہیں، زندگیاں بھی گزر سکتی ہیں۔ کہتے ہیں عاقل را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے، سمجھدار بندے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، چند باتوں سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ مختصر بات یہ ہے، اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو اس مبارک رات میں عبادت کرنے کی، کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی اور اللہ کی بارگاہ سے یقین کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔